السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ چیزیں صبح کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی صبح کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان صبح کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی ہے جو شاہی محفوظ چارگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چارگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چارگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چارگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، اس لیے ان سے بچو۔ اور سن لو، وہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوگا سارا بدن صحیح ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک بار کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے، اس لیے آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کہہ دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، ہرا لاکھی مرتبان سے، اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو، ان لوگوں کو بھی بتا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ اس لیے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو مسعود نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و خاندان پر خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر چاہنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور صبر اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ بھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر چاہنے کے لیے شرط کی، اس لیے میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، اس لیے اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات چیت میں مصروف رہے۔ کچھ لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ ایک سفر جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دوزخ میں جلنے والی ایڑیوں پر افسوس۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی بلند آواز سے فرمایا۔